بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی۔ ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خاص موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معصومہ قم کی مختصر سوانح حیات اور ان کے بعض کرامات۔ اس سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں استاد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی سونوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے فضائل معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ایک بار پھر سے ہم شکر گزار ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے اپنے قیمتی وقت دیا۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، اس سے متعلق ہمارے پاس سوالات ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے متعلق مختصر سوانح حیات بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، من زارہا کمن زارنی۔ حاضرین گرام و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اور اس سے پہلے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ سوال جو ہمارے میزبان نے فرمایا ہے، واقعی سوال بھی اچھا ہے اور ایسے موضوعات کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم، آپ کی ولادت سن 173 پہلی ذی القعدہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہما، آپ کی والدہ نجمہ خاتون اور آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طریقے سے آپ کے مشہور القاب راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، سیدہ، اور ان سب میں جس لقب کو زیادہ شہرت اور رسمیت حاصل ہے وہ لقب ہے معصومہ۔ سبحان اللہ۔ معصومہ ایک ایسا لقب ہے کہ جس کو خود معصوم نے فرمایا ہے، یعنی امام کاظم علیہ السلام نے معصومہ کہا ہے۔ اور وجہ تولد یا وجہ ولادت بھی اگر بیان کیا جائے تو یہ بھی واقعاً باعث فخر ہے کہ رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آن کے حمیدہ خاتون سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حمیدہ، تم میرے اس بیٹے کے لیے یعنی موسیٰ کے لیے یعنی امام کاظم علیہ السلام کے لیے نجمہ کا انتخاب کرو، یعنی آپ کی والدہ بھی رسول اللہ کے انتخاب سے اور آپ کے والد بھی رسول اللہ کے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ لہذا خاندانی اعتبار سے خاندانی عظمت اپنے آپ اجاگر ہے کہ آپ کس خاندان میں وجود میں آئیں، آپ کے اطراف کا کتنا عظیم ماحول تھا، سبحان اللہ۔ آپ کتنے مکرم خاندان میں اور کتنے بابرکت ذوات کے درمیان آپ کی تربیت ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا
کہ اگر آپ کی عظمتوں کو دیکھا جائے، آپ کی علمی عظمتوں کو دیکھا جائے تو واقعاً یہ وہی راویہ ہیں فاطمہ معصومہ جو حدیث غدیر کی روایت میں جو فواتن کا تذکرہ ہے کہ فواتن نے بھی حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، ایک فاطمہ خود حضرت فاطمہ معصومہ سبحان اللہ، ہیں، یعنی راویہ حدیث بھی تھی، راویہ حدیث بھی تھی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے آپ کے علم و عمل، ذکاوت و تزکیہ کا تذکرہ بھی اہل مدینہ میں عام تھا۔ آپ کوئی عام خواتین یا عام بیویوں میں سے نہیں تھی، آپ ایسی بیویوں میں تھیں، آپ کا شمار ایسی خواتین میں ہوتا تھا کہ اگر وقت کا امام اور ان کا باپ اگر گھر میں نہ رہے تو وہ خود وہ سوال کرنے والوں کو جواب دے دیا کرتی تھی، اور جواب ایسا دیتی تھی کہ بالکل اپنے باپ کے منشا کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، اگر آپ کی عظمت اور کرامت کے سلسلے میں کوئی واقعہ اگر پیش کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے تو ہم آپ کے شکر گزار۔ ضرور، ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک وفد، ایک کاروان امام کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آتا ہے کہ مولا کی زیارت ہو جائے گی اور کچھ تبرکن، کچھ مسائل بھی آپ سے دریافت کر لیے جائیں گے۔ ابھی یہی سب سوچ کے آئے تھے، دروازے پہ آئے، عزیزو دروازے پر آنے کے بعد دق الباب کیا، دق الباب کا جواب یہ ملا کہ امام وقت موجود نہیں ہیں، کہیں اور گئے تھے، کئی مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ یہ جواب ملا تو ان لوگوں نے یہ اپنی جو عرضی تھی، یعنی جو خط تھا، اس خط کو حوالے کر دیا، کس کے حوالے کر دیا؟ اندرون خانہ میں۔ اندرون خانہ میں یہ خط جاتا ہے تو یہی بزرگوار خاتون، یعنی بی بی معصومہ قم سلام اللہ، یعنی بی بی معصومہ قم سلام اللہ سبحان علیہا، اللہ، سبحان اللہ۔ انہی نے خط کو اٹھایا، خط کو پڑھا اور مسائل کا ایک ایک کر کے جواب دینا، آپ نے خود جواب مرحمت فرمایا؟ جی ایک ایک سوال کا جواب دینا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام جوابات دے دیے۔ اب دوسرے دن جب یہی وفد دوبارہ واپس جانے لگا تو کہا کہ پھر اس چوکھٹ کی زیارت کر لیں اور چوکھٹ کو سلام کر کے چلتے ہیں۔ ادھر آئے یہ لوگ، دق الباب کیا، کام وہی کل والے مسافر ہیں، کل والا وفد ہے۔ اتنے میں اندرون خانہ سے، یعنی دروازے کے پیچھے سے بی بی فاطمہ معصومہ نے اس خط کو واپس دے دیا۔ یہ لوگ دیکھتے ہی اچنبھے میں رہ گئے۔ دیکھنے کے بعد آپ نے خطوط کو، یعنی اس وفد خطوط کو خط کو پڑھنا شروع کیا۔ میں ایک ایک مسئلے کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جواب کو پڑھا، بالکل سیٹسفائیڈ، مطمئن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی دوبارہ لوگ چلے تو مدینے کے باہر امام سے ملاقات ہو گئی۔ کیا کہیں گے؟ اب امام سے ملاقات کا ہونا تو ان لوگوں کی جسے کہا جائے کہ مانگی مراد برآ گئی۔ ان کی مراد ہی یہی تھی کہ مولا سے ملاقات ہو جائے۔ خط کا تذکرہ بھی کیا ہوگا؟ ہاں، خط کا تذکرہ کیا اور اس کے جواب کا بھی تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ امام نے جلدی سے خط مانگا، خط کو دیکھا، البتہ امام کی نئی بات نہیں تھی ایسی۔ خط کو مانگا اور دیکھا، دیکھنے کے بعد یعنی اس وفد پر بھی بتانا چاہتے تھے کہ یہ لڑکی کتنی باعظمت خاتون ہے۔ یہ ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، 3 مرتبہ روایات میں لفظیں موجود ہیں، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ ابوہا فداہا، سبحان اللہ۔ ابوہا فداہا، ابوہا فداہا، تکرار کرتے رہے مولانا۔ اور قبلہ اس کا ترجمہ بیان فرما دیں ہمارے ناظرین۔ ضرور کہ یہ باپ فدا ہو جائے اپنی بیٹی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ کوئی اور نہیں، معصوم ہے، وقت کا امام ہے، قربان جائے اپنے اور وہ یہ کہتا ہے کہ باپ قربان ہو جائے اپنی اس بیٹی پر۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی بیٹی ہے کہ جو قم میں آ کے ساکن ہوئی، اور قم میں ساکن ہونے کے بعد بھی اس کا ایسا فیض عام رہا۔ دو ایک کرامتوں کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اس کا ایسا فیض عام رہا کہ جس طریقے سے وہ عالمہ تھی، اس طریقے سے اس کو مرکز علم و فقاہت بنا لیا، اور
हजारों फुकहा यहाँ से तरबियत पाए। यही हजरत फातिमा मासूमा का एक बड़ा करम बुजुर्गवारी और यही एक करामत भी है आपकी कि जो आया यहाँ का पानी खारा है, लेकिन वो आपके इस माहौल में, इल्मी माहौल में ऐसे जज्ब हो गया कि जैसे वो अपने घर वालों को भूल गया, अपने खानदान वालों को भूल गया, जैसे माँ की आगोश में आया और सुकून पा गया। सुभान अल्लाह। ऐसी ये आगोश इल्म, ये इल्म परवर खानदान की आलमा बेटी ने इस तरीके से उलमा और तुल्लाब को जमा कर लिया अपने अतराफ में। बहुत सारे मौजज़ात और करामात हैं। एक करामत ऐसे भी है कि एक खादिम है हरम का, जिसकी उंगलियों में काले रंग के धब्बे, यानी उंगलियां काली पड़ गई थी। अब ऐसे में क्या करता वो इंसान? डॉक्टरों ने कह दिया था कि या तो तुम्हारा पैर काटा जाएगा और या फिर तुम सही नहीं होगे। ये कहना था तो कहा ठीक है, अगर तुम लोगों की राय यही है कि मेरा पैर काट दिया जाए तो मुझे जई सी मोहलत दे दो, मैं अपनी मखदूमा के हरम में चला जाऊं, जाके जरी पकड़ के अपनी शिकायत कर दूं कि मैं इतने दिनों से आपका खादिम हूं और मेरे पैर में ये शिकायत है, मेरे अंगूठे सब सियाह हो गए हैं और अब मेरा पैर ये काम नहीं कर रहा है, जहर आहिस्ता आहिस्ता पैर में फैल रहा है। जाते हैं, जाने के बाद रोए गिड़गड़ाए, तवस्सुल किया। तवस्सुल करने के बाद एक मर्तबा कहते हैं, या मासूमा, अगर आप या तो हमारे पैर को अच्छा कर दें और अगर सलाह नहीं है तो दुआ कर दें कि ये तेरा खादिम इस दुनिया से उठ जाए। इतने में अभी जई सी गुनूदगी का आलम था कि एक मर्तबा उसने एहसास किया कि जैसे किसी चादर का साया उसके पैर पर पड़ा। सुभान अल्लाह। और कई मर्तबा ये साया उसके पैर पर पड़ा और उसके बाद अब ये कहता है, आप कौन हैं? घबरा गया। कहा, मैं वही हूं जिसके हरम का तू खादिम है, और जा, तुझे शिफा मिल गई। इतने में नकारा बजने लगा हरम का, और ये वही मुबारक अय्याम चल रहे हैं जिन अय्याम में से एक दिन बीबी मासूमा इस दुनिया में आई और अपने आने से इस सारी कायनात को मुअत्तर कर दिया और सारी कायनात के लोगों, कयामत तक के लोगों के लिए एक ऐसा तोहफा दे दिया कि जो भी इनसे तवस्सुल कर ले, चाहे दूर से तवस्सुल करे, उसकी मुराद पूरी करती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के करामात और फ़दाइल आपने बयान फरमाए। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि क़िबला के बयानात और मुस्तफ़ीद बयान आपको पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मौज़ू के साथ। फिलहाल खुदा हाफिज़, सलामत रहें, खुश रहें, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।